ہمارا علاقہ جو ہے نا میقاتوں سے باہر، ہم سب آفاقی ہیں، ہمارا جغرافیہ میں نام ہے دین میں آفاقی، آفاق میں رہ رہے ہیں ہم آفاقی لوگ جو نا، ہمارے لیے ہے کہ حج تمتع ہی بہتر ہے۔ حضور نے اسی کو پسند کیا، آپ جا کر عمرہ کریں گے، احرام کھول دیں گے 8 تاریخ کو، نیا احرام باندھیں گے، یہ تمتع کہلاتا ہے، عمرہ الگ حج الگ۔ ہمارے لیے دو صحیح ہے، پہلے عمرے کے ساتھ بھی صفا مروہ کے ساتھ چکر لگائیں گے، اور جب حج کے طواف زیارت کے لیے آئیں گے اس کے بعد بھی لگائیں۔ ہمارے لیے دو ہے، جو حج افراد اور قران کرتا ہے کہ ایک نیت کی اور صرف قربانی پر جا کر یہ احرام کھولا، اس کے لیے صرف ایک صحیح ہے کہ وہ ایک ہی بار کرے گا جاتے ہی، پھر نہیں کرے گا۔ جی سعودی عرب اگر جڑے لوگ جاتے ہیں چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ کرن، اوتھے جو حج کرنا سی جانا چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ کرن جانا، اگر وہ بدعت ہے تے سعودی عرب نوں بند کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، بند نہیں کر سکتے، یہ میرے بھائی وہ علماء بیان کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، بتاتے ہیں، اگر کہیں گے تو آپ کو کتابیں اور فتوے دکھا دیں، باقی روکے کیوں؟ وہاں کی حکومت کی یہ رویہ کہ جس خیال کا آدمی آتا ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کوئی ہے، وہ اگر مزاحمت کریں تو فتنہ پیدا ہوگا۔ مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ اعلانیہ بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں کہ یہ عمرہ جو ہے نا مکیہ، یہ غلط ہے، مکہ سے باہر نکل کر عمرہ نہیں کر سکتے۔ مکہ سے باہر سے کوئی آئے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کو لے گیا جدہ، آپ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خارج شہر سے آ رہے ہیں، باہر سے عمرہ کر لیں، بے شک 10 مل جائیں۔ کوئی چلا گیا طائف دوستوں کے پاس، مدینہ منورہ چلے گئے، یعنی جیسے آپ سمجھ لیں تحیت المسجد ہے نا، کہ مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعتیں پڑھیں، یہ اس کے لیے ہے نا جو آئے سچ مچ مسجد میں، اگر آئے 2 رکعت پڑھی، دروازے پر چلا گیا، پھر تحیت المسجد، پھر چلا گیا، تو ایک مذاق نہیں ہوگا۔ باہر سے آنے والوں کے لیے عمرہ ہے، شہر سے باہر نکل کر کوئی نہیں۔ یہ سعودی علماء سے پوچھیں، بتائیں گے آپ کو کئی بدعت روکتے نہیں، وہ نہ شیعوں کو روکیں کیوں؟ جو کر رہا مسئلہ بتاتے ہیں، بالکل کتاب میں لکھتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں۔ اس کی بجائے طواف کریں، دیر رات طواف کریں۔ اب طواف کعبہ کا جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آدمی قدم اٹھاتا رکھتا ہے، ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھ لیں کہ آپ دریائے رحمت میں غوطے لگا رہے ہیں، وہاں یہ کریں، اور جب 7 چکر لگائیں بعد میں اسی وقت 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہ بھی ایک بات بنا لی ہے کہ عصر کے بعد یا فجر کے بعد طواف کرتے رہتے ہیں، 7 گنتے جاتے ہیں، 7 ہو گئے، 14 ہو گئی، اور پھر اکٹھی نہ سورج نکلنے کے بعد یا سورج غروب ہونے کے بعد رکھتے پڑھتے، غلط بات۔ جب طواف آپ نے کر لیا، 7 چکر لگائے، اسی وقت پڑھنا، وہاں نہیں سوچنا کہ عصر کے بعد کیا وقت ہے، یہ ہمارے علاقوں میں ہے، وہاں ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں، وہاں شرک کا کوئی ڈر نہیں کہ لوگ سمجھیں گے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ باہر کے علاقوں میں، وہاں تو حرم کعبہ، ہم کعبہ شریف میں کھڑے، وہاں یہ احتمال کیوں ہوگا؟ اس لیے عصر کے بعد مغرب کا طواف کریں، 7 چکر لگائے، 2 رکعتیں پڑھ لیں، پھر 7 چکر، یہ طواف ہوتا جائے گا، جتنے جی چاہے کر لیں، اللہ نصیب کرے۔ جی آپ اب جائیں گے نا تو آپ نے عمرہ کرنے کے بعد اب 7 چکر بیت اللہ کے 2 رکھتے ہیں، اور پھر صفا مروہ۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ بھی بیان کروں، اس کا بھی خیال نہیں لوگ کرتے کہ 7 چکر لگا کر بیت اللہ کر 2 رکھتے ہیں پڑھ کر سیدھے صفا کو چلے جاتے ہیں، یہ غلطی نہ کرنا، بہت بڑی سنت ہے جو علم والے لوگ بھی گم کر بیٹھے کہ جیسے آپ نے طواف کعبہ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے یا اللہ اکبر کہہ کر شروع کیا تھا، صفا کو نہیں جانا جب تک حجر اسود کے سامنے جا کر یا بوسہ دو یا کم از کم اللہ اکبر کہہ کر پھر صفا کو جاؤ، یہ سنت بالکل مٹنی چاہیے، اس کی طرف خیال رکھنا چاہیے۔ تو جو پوچھا کہ 8 کو باندھنا حج کا احرام 8، یہ 10 کو ہی کھول جائے گا۔ آپ 10 کو جب کنکریاں ماریں گے نا بڑی بردی کو، اس وقت احرام کھول گیا، قربانی ہو نہ ہو، آپ طواف زیارت کریں نہ کریں، جب کنکریاں جمع اقبا جس آپ اس کو 7 کنکریاں مار دیں، سب پابندیاں ختم ہیں، لباس اتاریں، نہائیں دھوئیں، خوشبوئیں لگائیں۔ اور طواف زیارت کی بات بھی میں عرض کر دوں، بہت سے میرے بھائی بہن بھاگتے ہیں، مسئلہ نہیں جانتے، اسی دن رش ہوتا، کچھ مکہ پہنچ ہی نہیں سکتے، کوئی پھر بیچارے خالی لوٹ آتے، ساری مسجد بھری ہوئی چھتیں۔ تو آپ بے فکر رہیں، 10 کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو کریں، یا جب مکہ واپس ہی آ جائیں مینا سے اس دن کسی دن کر لیں، 14، 15، 20 کو۔ صرف ایک پابندی ہے کہ اگر مرد عورتیں تو آپس میں حلال نہیں، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ پابندی باقی ہے کہ خاوند بیوی آپس میں تعلق نہیں قائم کر سکتے جب تک طواف زیارت نہ کریں۔ کر ساری زندگی میں 100 سال بعد ہی کر سکتے، میں مثال دیتا ہوں، کوئی دم نہیں، کوئی بات نہیں، جب موقع ملے گا نا رش ختم ہو جائے گا، آرام سے طواف زیارت کر لینا، بھاگ دوڑ کی کوئی ضرورت نہیں، دین اللہ کا آسان ہے۔
ہاں یہ بھی بات کہتے ہیں نا کہ 12 کی شام سے پہلے کر لو ورنہ پھر دم پڑے. دم تو انہوں نے آسان بنایا ہر بات کہیں نہیں یہ بات بالکل کوئی نہیں. میں نے پوری کتاب لکھ لی اور وہ کتاب مخدوم صاحب نے پڑھ لی. وہ جاتے ہیں ہر سال لوگوں کو لے کر. میرے ایک دوست سے کلمی مل گئی, انہوں نے کہا یار حج تو اس کو کہتے ہیں, 30 بار آیا ہوں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حج اصل میں کیا. رسول اللہ کی سنت نہیں تلاش کرتے, جو علماء اور مولویوں نے لکھ لیا وہ جمع کر دیتے ہیں, بینک بھی آپ کو دے دیتے ہیں, مولوی بھی وہ دے دیتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. سنت کی تلاش کریں. یہ حج نبوی آج ہی میرے بھائی میں نے رحمت آباد سے حاجی آباد سے لے لیں, آپ دیکھیں گے ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ اللہ کے رسول کا حج کتنا آسان تھا. نہ کوئی دعائیں تھیں نہ لمبے چوڑے کام تھے. جی ہاں قربانی جو ہے نا بینک میں اگر آپ جمع کرا کر ٹوکن دے دیں تو بے فکر ہو جائیں. ٹوکن آپ نے لے لیا نا, آپ سمجھ لیں قربانی ہو چکی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, نہ اس میں کوئی ہیرا پھیری ہے, سب قربانیاں ہو جاتی ہیں. آپ کینکریاں ماریں, قربانی کی فکر چھوڑیں, قربانی ہو چکی ہے. 7 کینکریاں مارنے کے بعد آپ آزاد, لباس پہنے, خوشبو لگائیں, نہائیں دھوئیں, حجام بنائیں, دے دینے پیسے بالکل ٹھیک. کر سکتے ہیں, اجازت ہے, کرتے ہیں لوگ, مگر مشکل بہت ہے نا, عام آدمی کی ہمت نہیں. کرے تو بہت اچھی بات ہے, اور وہاں جانا ضرور چاہیے تاکہ جو قربانیاں ہو رہی ہیں نا وہ اچھے طریقہ صاحب کے وہاں سے گوشت تو ضرور کوئی نہ کوئی لائے نا, اپنی قربانی کا یا کسی کا. یہ کھانا بھی تو نیکی ہے نا, قربانی کا گوشت پکائے مناب میں کھائے, بابرکت کھانا ہے. اللہ اکبر, خوشی ہے, میں آپ کے چہرے دیکھ کر مسرت محسوس کر رہا ہوں. آپ اس وقت نا زمین پر نہیں آسمان کی بلندیوں پر. الحجاج والعمار وعبداللہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں حاجی اور عمرہ کرنے والے جو ہیں یہ اللہ کے مہمان. عام آدمیوں کا مہمان کسی حکمران کا, اس کی اللہ کے مہمان. دعوہم فاجاب, اس نے بلایا اور آپ نے کہا لبیک وسالوا فاتم. اب آپ جو مانگیں گے وہ دے گا, گھر میں بلا کر خالی نہیں لوٹائے گا. نیتیں صاف ہونی چاہیے, قبول فرمائے اللہ. ہاں کر لیں سوال, کوئی ضروری ایسے سوال تو کر لیں. ہاں پوچھیں میری بات. اپنی کسی کو نہ دیں. اگر آپ صبر کر لیں گے نا, مردوں کو بھی کہہ دیں کہ روک جائیں, شام کو جائیں گے یا رات کو, آپ دیوار کے ساتھ لگ کر خود ماریں گی, کوئی رش نہیں ہوگا نہ مرے گا. جب لوگ پہلے ہی بھاگتے ہیں نا تو پھر کچلے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, اور پھر دوسرے دیکھ کر ڈر بھی جاتے ہیں. میرا ماموں زادی بھائی تھا افسر صاحب, اتنا ڈر گیا مرے دے, اس نے 3 دن ماری ہی نہیں, پھر اپنی بھی نہیں مارنے گیا. تو اس مصیبت میں پڑھنے کا کیا, آؤ میرا میں صبر سے بیٹھو, کھاؤ پیو, کنکریاں مارو, شام کو مار لو, رات. حضور کو لوگ کہتے ہیں شام ہوگی سورج, فرمایا کیا بات, جب تک صبح نہیں ہوتی فجر کی مار سکتے, لمبا وقت ہے, کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں, نہ کوئی دام ہے. جی یہ صورت کے لیے اچھا کیا کہ اس علاقے کے لوگ اس وقت مار رہے ہیں, بہت اچھا رش ہوتا تھا نا مرد. اگر ایسا ہو تو پھر وہی پابندی کرنی چاہیے, وہ کرنی چاہیے. ہاں ہاں فرمائے نا میری بات. ہاں یہ بھی میری بہن نے بہت اچھا کیا. یہ علماء حضرات کہتے ہیں کعبہ شریف کی طرف نہ دیکھے جب طواف کر, بالکل جھوٹ بولتے. کعبہ شریف کو اگر دیکھے آدمی پھر رہا اور ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا, کوئی بات نہیں. اور جب حجر اسود پر جائے تو یہاں تو ضرور اتنا وقفہ کرنا, اگر نہیں پہنچ سکتا منہ حجر کی طرف کرے اور اللہ اکبر کہے, اتنا تو سٹاپ کرنا. اس لیے آپ کعبہ شریف کو دیکھیں, میزاب رحمت کو دیکھیں. اور ایک دعا میں پڑھوں گا, وہ یہ نہیں کہ آپ سارے پڑھیں اور مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب ادھر جاؤ حتیم کی طرف اور ادھر کعبہ کا پرنالہ نظر آ رہا میزاب, تو اس وقت کیا اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب. یہ اردو میں کیا لیں پنجابی میں کہ اللہ موت کا وقت آئے تو میں اس وقت تو اسے راحت مانگتا ہوں کہ تنگی نہ ہو نزا کے وقت, اور جب حساب کا مرحلہ آئے تو معافی مانگتا ہوں تو اس وقت سختی نہ کی جائے, درگزر کی جائے. موت کے وقت نرمی اور حساب کے وقت درگزر اور آسانی. ایسی دعائیں جو آپ اپنی زبان میں پڑھیں, رتی چھوڑ دیں. جی میری بیٹی پوچھیں. آپ نے یہاں سے احرام باندھا, ہاں تو مکہ معظمہ جاکرینی کپڑوں میں آپ طواف کریں, بالکل ٹھیک ہے. اور اگر یہ چادریں آپ بدل بھی لیں نا, بعض لوگ سمجھتے ہیں اپنے جسم سے بدلی, کوئی بات نہیں, گرمی لگے میں اتار سکتا ہوں, نہانا پڑے تو میں ٹھنڈا ہونے کے لیے نہا سکتا ہوں, حمام دا سے خوشبو